الرحیم۔ اللہ پاک جل شانہ کو انسانیت کا نفع بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ سخی ہے اور سخی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ سخاوت سے بہت زیادہ محبت اور پیار کرتا ہے، اور جو اللہ کی مخلوق کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کے غم، ان کے دکھ، ان کی پریشانیاں ٹالنے کے لیے، اللہ پاک ان کے دکھوں کو پہلے ٹالتے ہیں، ان کے غموں کو بہت زیادہ جلدی دور کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق تک خیریں پہنچیں، ان کے مسائل حل ہوں، ان کی پریشانیاں دور ہوں، ان کے دکھ ٹلیں، ان کے مسئلے حل ہوں۔ تو آپ حضرات نے کوئی وظیفہ سنا، کوئی تسبیح سنی، کوئی درس میں، رسالے میں، یا آپ کا اپنا کوئی مشاہدہ ہے، کوئی طبی ٹوٹکا، کوئی روحانی ٹوٹکا، اور اس سے آپ کو نفع ملا ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ بتائیں تاکہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو۔ سخی بن کے بتائیں، رب سخی کو نوازتا بھی ہے، رب سخی کو پسند بھی کرتا ہے، اور رب سخی کو لوٹاتا بھی ہے۔ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا کہ مجھے کس عمل کا کیا فائدہ ہوا؟ کسی ٹوٹکے کا، کسی عمل کا، کسی تصویر کا کوئی فائدہ ہوا؟ ہاں جی، کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ اور بتائیں جی، کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ ہاں جی، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملا، آپ بتائیں گے؟ آپ بھی بتائیں گے؟ اچھا جی، آپ بھی بتائیں گے؟ ہاں جی، جو حضرات بتائیں گے کھڑے ہو جائیں۔ جو حضرات بتائیں گے کہ ان کو کسی عمل سے فائدہ ملا، نفع ملا، اس میں کوئی سوال نہ کیجیے گا کہ میں یہاں اس کام کے لیے آیا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ مجھے اس عمل سے یہ فائدہ ہوا، اس عمل سے یہ نفع ہوا، تو بتائیں۔ وہ ادھر تشریف لیں، آپ جو کھڑے ہیں ادھر تشریف لیں، آپ جو کھڑے ہیں ادھر تشریف لیں، ادھر آ جائیں۔ بیٹھے، تشریف رکھیں۔ ہاں جی، بتائیں، اپنا فائدہ بتائیں، کسی عمل کا مشاہدہ، کسی عمل کا فائدہ ملا ہوا آپ کو۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ مشاہدہ ہے، ہمارا ایک ڈسٹریبیوٹر تھا سندھ کا، ہندو تھا، لیکن اس کی ایک عادت میں نے دیکھی تھی کہ وہ ہر بات کے اوپر تکیہ کلام سے ایک اس کا بن گیا ہوتا، اللہ ہو یا غنی، اللہ ہو یا غنی، ہر بات پہ کہتا ہوتا اللہ ہو یا غنی۔ واہ سبحان۔ اور کچھ بھائی سے سکر میں چھوٹا سا ان کا کاروبار تھا، ابھی آج تک عادت اس کی ابھی بھی اسی طرح ہے، اللہ ہو یا غنی ہر بات پہ جو ہے وہ کہتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اب جو ہے کراچی میں بہت بڑا کاروبار ہے، کہتا ہے پچھلے سال کرتی سیل کی، ہندو ہے، اور اللہ ہو یا غنی کا فائدہ ہے یہاں تک میڈیسن کا کام کرتا ہے، میڈیسن۔ جی میڈیسن۔ ہاں، واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور بتائیں، اور بتائیں۔ ہاں جی، السلام علیکم، نام محمد عاقل ہے۔ میری شالبی مارکیٹ کے اندر ایک دکان تھی، شالم مارکیٹ میں میری ایک دکان تھی، اور اس دکان کے اوپر ایک چھوٹا سا فلور تھا میرے پاس۔
ایک بندہ رہے کوئی بھی نہیں ایک اسپیکر میں. کچھ معاملہ کچھ ایسا بن گیا کہ ہماری جگہ پہ کچھ قبضہ گروپ ٹائپ کے لوگ جو تھے وہ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے تھے اور ہم لوگ اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور وقتی طور پہ ایسے نظر آتا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا اور ہمارا نقصان بہت بڑا ہو جائے گا وہاں پہ. تو حضرت نے ہمیں ایک وظیفہ دیا تھا حامیم لائن سرون پڑھنے کے لیے. تو جیسے جیسے ہم لوگ وہ پڑھتے گئے تو حالات کچھ ایسے بنے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کرائسس میں سے ایسے نکال دیا کہ ہم تو کیا پوری جو لوگ ہمیں جاننے والے ہیں وہ یقین ہی نہیں کرتے کہ ان لوگوں کے ہاتھ سے ہم نکل بھی گئے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہت زیادہ قیمتی اور بہت زیادہ اچھی چیزیں عطا فرمائیں. اس ایک دکان کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 دکانیں دیں اور اوپر والی جگہ جو اس کے ساتھ تھی اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پوری بلڈنگ ہمیں عطا کر دی حامیم لائن سرون وظیفے کی بدولت. ہاں جی اور بتائیں. میرا نام محمد مظفر ہے, میں سیالکوٹ سے آیا ہوں. تو میں 1 سال سے آ رہا ہوں یہاں. تو مجھے مردانہ امراض کے کچھ مسائل تھے تو میں نے اعمال شفا سے المالک القدوس السلام کا جو وظیفہ تھا ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا. تو اللہ کے فضل سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تو آج میں آیا تھا تو میں نے باہر سے کھانا کھایا تو میرے پیٹ میں معدے میں درد ہو رہا تھا جب میں درس سن رہا تھا بیٹھا تھا. تو پچھلے درس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ اللہم صلی علی درود شریف 3 مرتبہ اور سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے ہدیہ کریں. تو میں نے اسی وقت بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ پڑھ کے ہدیہ کر دیا اور الحمدللہ میرا جو معدے میں جو درد ہو رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. ہاں جی اور بتائیں. جو مشاہدات ہیں وہ بتائیے گا صرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جب بھی کوئی آئرن والی چیز کھاتا تھا جیسے بھنڈی یا کیلا یا سیب تو مجھے جو ہے نا میرا ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب ہو جایا کرتا تھا. وہ اس میں آئرن کی جو ہضم ہونے کی جو خاصیت ہوتی تھی وہ نہیں میرے میں تھی. تو میں نے جب سے یہ سورہ قریش 3 مرتبہ ہر کھانے پینے کے بعد شروع کیا ہے الحمدللہ زندگی کے اندر سکون آ گیا. کسی قسم کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا مجھ کو. میں جو بھی اب میں پہلے تو میں ہیزیٹیشن فیل کرتا تھا, گھبراہٹ فیل کرتا تھا کہ یار پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے مجھے بھنڈی کھانے سے یا کیلا کھانے سے یا سیب کھانے سے. تو اب الحمدللہ میرا بہت اچھا نظام بن گیا ہے 3 مرتبہ ہر کھانے پینے کے بعد سورہ قریش کے عمل سے. جزاک اللہ. السلام علیکم. ہر صاحب نے ایک عمل بتایا تھا 110 دفعہ جب بھی تنخواہ آئے راہی لے کے آؤ اس پہ پڑھو. جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ میری رزق میں بہت برکت ہوئی اور وہ آخری 30 دن تک بھی ختم نہیں ہوا. السلام علیکم. جی آپ نے پچھلے درس میں آپ نے پچھلے درس میں سورۃ اخلاص اور سورۃ فاتحہ کے بارے میں بتایا تھا تو اس سے میں نے پڑھنے سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. 1-2 ہفتے میں نے پڑھا مثلاً یعنی کہ گرم گھر میں میرے رزق کی کمی تھی وہ دور ہوگی. اس کے بعد میں نے دوسری نوکری کی وہ دوسری نوکری نہیں لگتی دوسری نوکری میری لگ گئی. اس کے بارے میں جو آپ نے جتنے بھی فائدے بتائے کہ وہ سارے مکمل ہو گئے ہیں. بس یقین کر سا میرے لیے آپ دعا کریں جتنے کر سکتے ہیں. اور بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ جو وظیفہ ہے حامیم لا ینصرون وہ یوں تھا کہ میں جن دنوں کینیڈا میں تھا پچھلے سال کی بات ہے
میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں، تو ان سے میری ملاقات ہوئی اور ان کی حالت کچھ ہارٹ کی پرابلم کی وجہ سے ایسی تھی کہ وہ چل بھی نہیں پا رہے تھے، اور اتنی طبیعت خراب تھی ان کی، اور وہ مجھے مل کے تو مطلب لٹرلی ہی واز کرائنگ، رو رہے تھے وہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میری قریشی بھائی طبیعت ایسی ہے کہ میں بالکل بھی جو ہے نا کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ تو اس پہ یہ ہے کہ میں نے ان کو یہی وظیفہ بتایا کہ حامیم لا ینصرون جو ہے یہ آپ اس کو پڑھیں، اور بلکہ میں نے ان کو یہ لکھ کر کے دے دیا، اور جس پہ انہوں نے پڑھا، اور ٹھیک 2 دن کے بعد انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ قریشی بھائی آپ نے تو عجیب چیز بتائی ہے کہ الحمدللہ میری ساری تکلیف دور ہو گئی ہے، اور الحمدللہ میں اب کام کرنے کے قابل بھی ہوں، اور نہ صرف یہ بلکہ میں نے اپنی جو بہن ہے ہی واز فرام حیدرآباد انڈیا، وہاں پہ انہوں نے فون کیا اور اپنی بہن کو بھی یہ بتایا، اور کافی فیملی میں جن لوگوں کو ہارٹ کی پرابلم تھی ان سب کو یہ جو ہے وظیفہ انہوں نے بتایا، اور سب اس وظیفے سے الحمدللہ فیضیاب ہوئے۔ السلام علیکم۔ حضرت نے ایک وظیفہ بتایا تھا سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کا، کہ اولا 3 دن بعد درود شریف اور ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل ہو اللہ۔ کیا بولیں؟ تو وہ اکثر میں پڑھتا ہوں اپنے آفس میں کہ جب میرے جو باس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے وہ غصے میں ہوتے ہیں، تو یہ پڑھ کے میں ان کو ہدیہ کرتا ہوں، تو جب میں جاتا ہوں تو وہ غصہ ہونے کی بجائے بڑے پیار سے میرے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور ایک وظیفہ میں نے پڑھا تھا عبداللی رسالے میں کاف یا عین صاد کا، کہ اگر کوئی آپ پہ غصہ ہو رہا ہو یا آپ نے کسی سے کوئی کام لینا ہو تو یہ اپنی 5 انگلیوں کو پڑھ کے اس کے پاس جا کے آہستہ جو پھونک مار دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خلیل الرحمان فیصل واسط ہوں۔ حضرت جی مرشد جی نے نفل نمازوں میں پڑھنے والا عمل بتایا تھا، افا حسیبتم اور علم نشرح اصل الفیل اور آخری 6 صورتیں۔ اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ نے اتنا فائدہ دیا کہ غیر سے کام بنتے ہوئے ماشاء اللہ نظر آئے، اور عجیب و غریب جو ہے نا مشاہدات سامنے آئے۔ جزاک اللہ۔ اس سے کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ جو کام دیکھتے تھے کہ یہ کام ہمارا بن جائے ہو جائے، وہ آٹومیٹک جو ہے نا وہ ایسے وسائل بن جاتے کہ وہ ہو جاتا تھا انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عرفان شادرہ سے۔ میرے ایک دوست، ان کے والد صاحب بیماری کی وجہ سے ان کی یادداشت کافی کمزور ہو گئی تھی اور وہ گم ہو گئے تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، وہ دوست مجھے ملے کہ ہم